آہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ سب کا آج کے اس سیشن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے، اس کا جو موضوع ہے، اس کا جو عنوان ہے، وہ ہے دور حاضر میں اولاد کی تربیت۔ آج کا جو وقت ہے اور اسلام میں جو ہمیں ہدایت دی گئی ہیں، اسلام 1400 سال پہلے مکمل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور اس کے بعد جو ہے اسلام قیامت تک رہنے والا ہے۔ تو کیسا بھی دور ہو، کوئی بھی دور ہو، کسی بھی وقت کا دور ہو، اسلام میں جو ہدایات دی گئی ہیں، اسلام میں جو گائیڈنس دی گئی ہیں، وہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ یعنی تا قیامت آپ کو قرآن مجید جو ہے، یہ ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے جو کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگی، جو چاہے وہ دور حاضر ہو، دور جدید ہو یا دور قدیم ہو، کوئی بھی دور ہو، انشاءاللہ قرآن مجید کی جو ہدایت ہے، قرآن مجید میں جو تعلیمات ہیں، وہ پریکٹیکل ہیں، اور احادیث میں اور سیرہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے، احادیث جو بتائی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں جو گائیڈنس دی گئی ہے، ان میں جو ہدایات دی گئی ہیں، وہ بھی قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو اس لیے انہی گائیڈنس کو لیتے ہوئے انہی کو ہم ریوائیو کریں گے انشاءاللہ، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، قرآن مجید سے ہم کیا گائیڈنس نکال سکتے ہیں، جس سے جو ہے ہمیں اولاد کی تربیت میں مدد ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت جو ہے وہ صحابہ کی، اور آپ موجود تھے، جو بھی سوال ہوتا تھا صحابہ کرتے تھے، بچے بھی جو ان کے اطراف میں تھے ان کی بھی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی صحابہ نے جو ہے تربیت حاصل کری، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، یعنی تابعین کا دور اور تبع تابعین کا دور، اس میں جو بچے تھے یا جو نوجوان تھے، ایڈلٹس تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، ان سے ڈائریکٹلی تعلیم حاصل کری نہیں۔ تو اسی لیے صحابہ نے کیا کیا، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے، جو تابعین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میرے والد یعنی کہ صحابی جو تھے، وہ مجھے سیرہ ایسے سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ہو۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سوچئے، یعنی سیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو اس طرح سے سکھایا جا رہا ہے جیسے کہ قرآن مجید کی کوئی سورت یاد کرائی جا رہی ہے۔ تو اتنی امپورٹنس صحابہ نے دی سیرہ کو، کیونکہ اس سیرہ کو ایسے پیش کیا تابعین کے سامنے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے ان کا جو فزیکل اپیرنس سے لے کر ان کی زندگی کا ایک ایک حصہ جو ہے
وہ اس طرح سے محفوظ ہے، اس طرح سے ہمارے سامنے ہے کہ ہم امیجن کر سکتے ہیں اس چیز کو، اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے، اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو سیرہ اسی طرح سکھانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اپنے بچوں کو ایسے ہی بتانا چاہیے جیسے کہ صحابہ نے تابعین کو بتایا. اور قرآن مجید کی سورہ جس طرح سے یاد کرائی جاتی ہے، ایسے سیرہ کو یاد کراتے تھے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بچوں کی تربیت کی، اور ہم اس سے کیسے ہدایت یا اس سے ہم کیسے مدد لے سکتے ہیں ان ٹپس کی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک نوجوان صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھی تھی، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے بیٹھانے کے لیے مجھے بلایا، اور مجھ سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، اور اگر تم بیٹھو گے تو میں تمہیں ایک تحفہ دوں گی. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہیں، اور یہ ماں اپنے بچے کو چاہ رہی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، ان کی کمپنی میں، ان کی صحبت میں بیٹھے تاکہ کچھ فائدہ ہو. تو اس کو وہاں بلانے کے لیے ماں نے کیا کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ دوں گی اگر تم یہاں بیٹھو گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس ماں سے پوچھا. کیا پوچھا؟ کہ تم اسے کیا دینے والی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں اگر یہ آ کر بیٹھے گا میرا بیٹا آپ کی صحبت میں، تو میں اسے کچھ ڈیٹس یعنی کہ کچھ کھجور دینے والی ہوں، کچھ کھجور دیتی میں یا دوں گی میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر ٹھیک ہے، اگر تم کچھ بھی نہیں دیتی اور تم نے ایسے ہی اگر وعدہ کر لیا تھا تو یہ تمہارے خلاف جھوٹ لکھا جاتا. تو آپ سوچئے بچوں کے تعلق سے بھی اتنا محتاط تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچوں کے ساتھ ہمیں لگتا ہے جھوٹ بولنا یہ بہت عام بات ہے پیرنٹس کے لیے، کہ بچے ہیں نا، کیا ہوا، کچھ بھی بول سکتے ہیں. لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر تم کوئی وعدہ کرو بچے سے تو اس کو پورا کرو، ورنہ یہ وعدہ پورا نہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا بچوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے جھوٹ میں لکھا جائے گا، اور جیسا آپ کریں گے ویسا ہی بچہ بھی آپ سے سیکھے گا. آج آپ نے وعدہ خلافی کری، کل وہ بھی وعدہ خلافی کرے گا. تو آپ دیکھیے یہ تربیت کی ایک حدیث ہے یہاں پر، کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دریافت کیا کہ تم کیا دینے والی ہو. تم نے وعدہ تو کر لیا کہ تم کچھ تحفہ دو گی اسے، لیکن تم کیا تحفہ دینے والی ہو یہ بتاؤ. اور اس خاتون نے کہا کہ میں کچھ کھجوریں دینے والی ہوں. پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ بھی جو ہے، ورنہ یہ بات تمہارے جھوٹ کی لسٹ میں لکھ دی جاتی. اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سکھائیں بچوں کو، انہوں نے کیا کرا تھا، بچوں اپنے آس پاس کے جو بچے تھے، آپ دیکھیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارے، یعنی 10 سال کی عمر سے 20 سال کی عمر تک مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور ان کے بارے میں جو بھی احادیثیں ہم دیکھیں، بہت ساری احادیثیں جو ہیں وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہمیں ملتی ہیں. عبداللہ ابن عمر، آپ نے بھی 10 سال گزارے، 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنے والد کے ساتھ آپ نے ہجرت کی. حسن حسین رضی اللہ عنہما، یعنی کہ حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دکھنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تھے. اور آپ سوچیے مدینے ہجرت کے بعد 3 سال گزر گئے، اس کے بعد جو ہے حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56 سال تھی جب حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. اور جو بھی احادیث مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان کا سر کو پیٹ کر رہے ہیں، ان کو کس کر رہے ہیں، یہ ساری احادیث جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 56 سال سے لے کے 63 سال اس دوران کی ہیں. تو یہ ینگ کمپینینز جو تھے،
یہ جو بچے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جنہوں نے صرف 2 سال گزارے، 2 سے 3 سال بس، اس سے زیادہ نہیں، اور انہی 2-3 سالوں میں ایسی تربیت حاصل کری کہ آپ کو ٹائٹل کیا دیا گیا؟ ترجمان القرآن. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 2 یا 3 سال پہلے عباس، آپ کے چچا نے اسلام قبول کیا، اور عبداللہ ابن عباس 11 سال سے لے کر 13 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. تو بچوں کے ساتھ ایک ہم نے چیز سیکھی، یہ جھوٹ جو ہے یا وعدہ خلافی جو ہے یہ ہمیں نہیں کرنا. کیونکہ انگریزی کی ایک مثال ہے کہ چلڈرن اٹینشن پے مور آن واٹ یو ڈو دین واٹ یو سے، کہ بچے جو ہیں وہ آپ کیا کر رہے ہیں اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں بنسبت آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ کے کہنے پہ توجہ اتنی نہیں دیتے بچے، بلکہ آپ کر کیا رہے ہیں اس پہ توجہ دیتے ہیں. تو اگر آپ وعدہ خلافی کریں گے تو بچہ بھی وعدہ خلافی سیکھ جائے گا آپ سے. اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو بچہ بھی جھوٹ بولنا سیکھ جائے گا کہ نہیں میرے ابا بول رہے ہیں، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. اور دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بچوں کو امپورٹنس دینا، اہمیت دینا، ان کو جس چیز کو وہ اہمیت دیتے ہیں اس چیز کو اہمیت دینا. اکثر کیا ہوتا ہے بچوں کے لیے، آپ دیکھیے ان کا پیٹ، ان کی ڈال، ان کا ٹیڈی بیئر، ان کی کارز، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کی. اور اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے یا وہ ٹوٹ جاتی ہیں یا کچھ پرابلم ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے تو اس کی کوئی اتنی اہمیت یا وقت نہیں ہے، لیکن بچوں کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. انس بن مالک کے ایک بھائی تھے ابو عمیر، ان کی ایک چڑیا تھی اور اس چڑیا کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اب ابو عمیر جو ہے ناؤ ہی از گریوڈ، اتنے افسوس میں ہیں وہ کہ ان کی چڑیا کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پوری امت کی جن کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے، اب وہ ابو عمیر کے پاس جا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، دریافت کر رہے ہیں. تو کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عمیر کے پاس گئے اور کہا ابو عمیر کیا معاملہ ہے، کیا ہو گیا، کیوں اتنے افسوس میں ہو؟ تو ابو عمیر نے جو ہے بتایا کہ میری چڑیا کا انتقال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے صرف اتنا کہتے کہ نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عمیر سے دریافت کیا، پوچھا، افسوس میں ان کے شامل ہوئے، ایک بچے کے افسوس میں اتنی امپورٹنس دی اس چیز کو، کیونکہ اس بچے کی دنیا میں وہ ایک بہت ہی اہمیت کی حامل چیز تھی. اسی طرح ہمارے بچے کی کارز، ہمارے بچے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ اس کی دنیا ہے پوری، وہ اس کا ورلڈ ہے پورا. تو اگر وہ ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے تو آپ کی بھی اس حدیث کے ذریعے ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی اس کو اہمیت دیں. اور اگر آپ اس کی چیزوں کو اہمیت دیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی چیزوں کو بھی اہمیت دے گا، وہ آپ کو بھی اہمیت دے گا. تو یہ ایک طرح کی تربیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس سین میں، کہ بچے کے جذبات کی قدر کرنا. وہ اگر افسوس میں ہے تو اس کے ساتھ افسوس کرنا کہ آر یو اوکے، تم ٹھیک تو ہو، کیا ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنی ذمہ داریوں کے باوجود بھی ایک بچے کے پیٹ کا انتقال ہو گیا تو اس کو بھی دریافت کرنے گئے اور اس کا حال چال پوچھا، اس کے غم میں شریک ہوئے. الحمدللہ. تو اگر ہم بچوں کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو وہ اہمیت دیتے ہیں، اگر ہم بھی انہیں اہمیت دیں گے تو انشاءاللہ بچے ہمیں بھی اہمیت دیں گے اور ہماری جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو بھی اہمیت دیں گے انشاءاللہ. جہاں تک بچوں کے عقیدے کا سوال ہے، یعنی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم عقیدہ بنانا چاہتے ہیں بچوں کا، لیکن ہم دوسری چیزوں کی امپورٹنس دیتے ہیں. بچوں کے لیے عقیدہ جو ہے ان کو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سکھایا وہ ہم دیکھتے ہیں. ایک بڑی ہی زبردست حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیمل پہ سوار ہیں، اونٹ پہ سوار ہیں، اور
عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہیں اسی اونٹ پر. یعنی کہ کیمل اس ٹائم پر آپ سمجھ لیجیے آپ کی کار جو ہے آج وہ کیمل سمجھ لیجیے, بلکہ بیسٹ بہت اچھی والی کار. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آپ یعنی سمجھ لیجیے گھوم رہے ہیں آپ کیمل میں بٹھا کر ان کو. اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا اونٹ پر, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ او بوائے, اے میرے بیٹے, اے بچے, اے لڑکے, اے نوجوان, آؤ میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں. تم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو گے, اللہ کو ہمیشہ یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. سبحان اللہ. اور کیا کہا, تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے, اللہ کو ہمیشہ یاد کرو گے تو تم اللہ کو ہمیشہ تمہارے سامنے پاؤ گے. اور اگر تمہیں کچھ چاہیے, اگر تم کچھ مانگنا چاہتے ہو تو صرف اللہ سے مانگو. اگر تم مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرو. اور جان لو کہ اگر سارے لوگ, تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں اور تمہیں کچھ فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں تو وہ اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر ساری دنیا, تمام لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صفحے جو ہے وہ خشک ہو گئے ہیں. سبحان اللہ, کتنی زبردست حدیث ہے ماشاء اللہ. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا سکھا رہے ہیں بچے کو؟ عقیدہ سکھا رہے ہیں. کیا سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے تعلق سے, اور کب سکھا رہے ہیں؟ آپ دیکھیے بچوں کو سکھانے کا جو وقت ہے وہ کون سا وقت ہے؟ ہمیشہ بچوں کو ایسے وقت میں سکھائیے جب وہ اچھے موڈ میں ہوں, انجوائے کر رہے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ ہی واز ٹیکنگ ایکچولی ابن عباس رضی اللہ عنہ فار اے ڈرائیو, فار اے لانگ رائڈ. ایکچولی ایک لمبے رائڈ پر لے کے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کو رضی اللہ عنہ کو. اور ابن عباس انجوائے کر رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں کہ آئی واز رائڈنگ بیہائنڈ اے پروفٹ. اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات سکھا رہے ہیں. تو بچے کا موڈ اچھا ہے, اچھے موڈ میں وہ سیکھے گا, سنے گا آپ کی بات. تو الحمدللہ اچھے موڈ میں کھیلنے کودنے کے ٹائم, لانگ ڈرائیو پہ لے جانے کے ٹائم جو ہے آپ جو ہے اپنے بچے کی تربیت کیجئے. کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہو تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اور اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو صرف اللہ ہی سے مانگو. آپ سوچیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کے ساتھ ہیں اور ابن عباس کو سکھا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بھی چیز چاہیے تو کس سے مانگو؟ اللہ ہی سے مانگو, بس صرف اور کسی سے نہیں مانگو. تو یہ عقیدہ جو ہے ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور اگر if you seek help, اگر تمہیں کوئی مدد طلب کرنا ہے تو وہ بھی مدد طلب صرف اللہ ہی سے کرو. اب دیکھیے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عقیدہ بنا رہے ہیں کہ میری دعا اور تمہاری دعا سننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں, تم بھی اللہ سے مانگو, مجھ سے نہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے, ان کی دعا اللہ سنتا ہے, لیکن آپ سے نہیں, تمہارا اور اللہ کا ریلیشن ہے, تم کو اللہ ہی سے مانگنا ہے اور کسی سے نہیں. اور کیا چیز سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے حساب سے؟ کہ مانگو اللہ سے, مدد طلب کرو اللہ سے, اور ایک اور چیز جان لو
کہ اگر ساری دنیا اکٹھا ہو جائے اور وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے. اب یہاں پر دیکھیے قدر یعنی کہ پری ڈیسٹینیشن کے بارے میں سکھایا جا رہا ہے. اور اگر ساری دنیا اکٹھا ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو بھی وہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں بچے کو؟ یہ سکھا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ ہے. لوگ تمہیں کتنا ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں لیکن اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں پہنچا سکتے. وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اگر تم لوگوں کو پلیز کرو گے, لوگوں کو راضی کرو گے, تمہیں فائدہ ہو جائے, لیکن وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ سب سے زیادہ طاقتور اللہ ہے. تو یہ ڈیسٹینی کے بارے میں کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور تمہیں اگر فائدہ ہے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو یہ جو ہے عقیدہ بنایا جا رہا ہے ڈیسٹینی کے تعلق سے, فیٹ کے بارے میں, اور عقیدہ بنایا جا رہا ہے بچے کا کہ ہمیں مانگنا ہے اگر تو ہم صرف اللہ سے مانگیں, مدد طلب کرنا ہے اگر تو ہمیں صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنا ہے. اور سب سے زیادہ طاقتور اللہ ہے. ہی از دا موسٹ پاورفل. اب آخرت کے تعلق سے جو ہے ہم کیسے بچے کو سکھا سکتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 34 اور 35. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنتیوں سے کہ آؤ امن اور سکون کی طرف, یعنی کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ تمہاری ہمیشہ کی زندگی ہے اور یہاں پر تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو کچھ بھی تم چاہو گے. سبحان اللہ. جنت, آخرت. اب بچوں کو کیسے انکریج کیا جائے کہ وہ جنت میں جانے کے لیے اچھے عمل کریں, جنت میں جانا چاہیں؟ تو آپ انہیں بتائیے, پوچھیے ان سے کہ تمہارا فیوریٹ فوڈ کیا ہے, تمہارا فیوریٹ ڈرنک کیا ہے, کون سی کار تمہیں پسند ہے, کون سا لباس تمہیں پسند ہے, تو وہ بتائیں گے آپ کو. تو اگر ہم کہیں گے ٹھیک ہے ابھی یہ ساری چیزیں تمہیں پسند ہیں, اگر تمہیں یہ ساری چیزیں چاہیے, جو بھی تم چاہتے ہو وہ تم چاہتے ہو کہ تمہیں مل جائے, تو اس کے لیے تمہیں جنت میں جانا پڑے گا. دا مومنٹ یو اینٹر جنہ تو یو ول گیٹ ایوری تھنگ واٹ یو ڈیزائر. جو کچھ بھی تم چاہتے ہو وہ سب ملے گا وہاں پر, لیکن جنت میں جانے کے لیے تمہیں یہ سب کرنا پڑے گا. آپ سمجھ رہے؟ تو اگر آپ اس طرح سے اگر جائیں گے, بچے کو سکھائیں گے اور انہیں بتائیے کہ اس دنیا میں تمہیں سونا بھی ہے, لیکن جنت میں دیر از نو سلیپنگ. وہاں پہ تم جتنا کھیلنا چاہو کھیل سکتے ہو, وہاں پہ تمہیں برش بھی نہیں کرنا, وہاں اسکول بھی نہیں ہے, وہاں ہوم ورک بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے بچوں کو ابھارا جا سکتا ہے کہ وہ آخرت میں اپنا عقیدہ مضبوط کریں. سبحان اللہ. اب جو ہے ہم نے یہاں پر عقیدے کی بات کری, اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم عبادت کے لیے کیسے ابھار سکتے ہیں بچوں کو, کیسے وہ عبادت کی طرف راغب ہوں. لیکن پہلی چیز, عبادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں کری کہ بچوں کو کیسے عبادت کے لیے ابھاریں. پہلی, ان کو ٹریننگ دی, ان کی تربیت کی. دوسری, عبادت کو انہوں نے پازیٹیو ایسوسیشن سے جوڑا, پازیٹیو چیزوں سے جوڑا. اور تیسری جو ہے, اگر بچے نے عبادت کی تو اس کو انعام دیا, اس کو جو ہے تحفہ دیا. تو اس طرح سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 چیزیں کریں. پہلی, ان کی تربیت کی. دوسری, عبادت کو اچھی چیزوں سے جوڑا. اور تیسری چیز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو عبادت کے لیے جو ہے, عبادت اگر انہوں نے کی تو اس کے لیے ان کو گفٹ دیا, ان کو ریوارڈ کیا, ان کو انعام دیا. اچھا, 3 چیزیں آپ سمجھ لیجئے بچوں کے ساتھ جو فائدہ ہے
یعنی کہ بچوں کے ساتھ ان کی تربیت کرنے میں آپ کو کیا فائدے ہیں؟ پہلا فائدہ جو ہے یا آسانی جو ہے پہلی، وہ یہ ہے کہ اگر بچہ بالغ نہیں ہے تو وہ اپنا حساب کتاب اس کا ابھی نہیں ہے. جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو اس لیے عبادت اس پہ فرض نہیں ہے. تو اس لیے جب عبادت فرض نہیں ہے تو اب یہ ٹریننگ پیریڈ ہے اس کا، جب تک کہ عبادت فرض نہ ہو جائے. تو یہ فائدہ ہے بچوں کے ساتھ. یعنی کہ اگر اس کی کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، جب تک وہ ٹریننگ چلتی رہے گی جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. تو یہ آپ کے لیے فائدہ ہے کہ وہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے. تو اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو کیا کرو؟ اس کو نماز کا حکم دو اور اس کو پنش کرو اگر وہ 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے. تو 7 سے 10 سال کا جو ہے یہ آپ کا کیا ہے؟ ٹریننگ پیریڈ ہے. 3 سال تک، یعنی ایسا نہیں آپ کو فکر نہیں کرنا ارے آج نہیں کل نہیں پرسوں. 3 سال ہیں آپ کے پاس بچے کی تربیت کرنے کے لیے. سبحان اللہ. اور مطلب کوئی ارجنسی نہیں ہے اور امیجیٹ کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. اگر آج آپ فیل ہو رہے ہیں تو کل ہے انشاءاللہ. تو اگین کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو وقت بہت مل رہا ہے، 7 سے لے کر 10 سال. دوسری چیز جو فائدہ ہے بچوں کی تربیت میں وہ یہ ہے کہ بچہ فطرت پہ رہتا ہے. یعنی ہر بچہ جو ہے وہ نیک فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور یعنی کہ فطرتاً بچہ آپ کے ساتھ ہے. آپ جو سکھائیں گے وہ فوراً سیکھے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے جو ماں باپ ہیں وہ اسے غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں، ورنہ وہ تو فطرت پہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے. اگر وہ فطرت پہ ہے، اوریجنل فطرت کے اوپر ہے، تو آپ کے لیے اسے صحیح راستے پہ لے کے جانا آسان ہوگا. تیسرا فائدہ جو ہے بچوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ابھی تک کیونکہ وہ بالغ نہیں ہوا ہے تو سیکشول ڈیزائرز جو انسان کو بھٹکاتے ہیں یا اس کا دھیان ادھر ادھر کرتے ہیں، وہ ابھی چیز اس کے اندر نہیں آئی ہے. تو ابھی وہ معصوم ہے. تو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے آپ کے لیے. اور ورلڈلی پلیجرز جو نوجوانوں کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے ابھی اس کے پاس. یعنی کہ دنیاوی چیزوں کی طرف جھکاؤ جو ہو جاتا ہے نوجوانوں کا، ابھی اس بچے میں وہ بھی اتنا نہیں ہے. تو یہ ایڈوانٹیجز ہیں آپ کے پاس بچے کے تعلق سے. اب دیکھیے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، کریکشن کیا بچوں کا. افلاح کر کے ایک بچہ تھا. اب وہ کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز پڑھنے میں جب وہ سجدے میں جاتا تھا رضی اللہ عنہ، تو کیا کرتے تھے وہ ان کی پیشانی گندی نہ ہو جائے اس لیے وہ زمین پر بلو کر رہے تھے، پھونک رہے تھے کہ وہ دھول ہٹ جائے اور پھر وہ سجدہ کرے. تو سجدے کے وقت جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی پیشانی گندی ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیز دیکھی افلاح کی وہ اس طرح سے کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلاح اپنا فور ہیڈ زمین پہ رکھو اور یہ بلو کرنا یہ مت کرو، اتنا دھیان مت دو. تو الحمدللہ افلاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا اور ان کی مسٹیک کو کریکٹ کیا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا ایسا کرتے ہوئے. اب آپ نے دیکھو بچے اکثر ادھر ادھر دیکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ انس، نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنا تباہی ہے، ہلاکت ہے، اور اگر تمہیں ایسا کرنا ہے تو نفل نماز میں پھر بھی کر سکتے ہو، لیکن جو ہے فرض نماز میں بالکل نہ کرو. اگر ضروری ہو گیا کچھ ادھر دیکھنا تو وہ نفل میں تم ٹھیک ہے، نفل میں پھر بھی دھک جائے گا، مطلب چل جائے گا، لیکن فرض میں نہیں کر سکتے. تم ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے. تمہیں کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے جب کھڑے ہو تو، قیام میں ہو تو. ابن عباس رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ آ کر سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہونے کے بجائے الٹے ہاتھ کی طرف کھڑے ہو گئے. تو نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا؟ ان کو ہاتھ سے پکڑ کر سیدھے ہاتھ کی طرف لے کر آ گئے. سبحان اللہ. تو یہ ٹریننگ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی.
یعنی کہ فوراً کریکٹ کرنا، غلطی سدھارنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماشاءاللہ سبحان اللہ طریقہ تھا۔ اب کس طرح سے، جیسے پہلے میں نے کہا ایک تو ٹریننگ، دوسری چیز پازیٹیو ایسوسیشن، یعنی کہ عبادت کو اچھی چیزوں سے جوڑنا۔ جابر ابن سمیرہ کہتے ہیں جب وہ بچے تھے رضی اللہ عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، فجر کی نماز پڑھ کے اپنے ساتھ لے گئے گھر پہ، اور پھر راستے میں جو بچے ملے ان سب کے گالوں پہ ہاتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالوں پہ ہاتھ رکھا اور میرے گال پہ بھی ہاتھ رکھا، اور میں نے ان کے ہاتھ کی خوشبو اور ٹھنڈک محسوس کی اپنے گالوں پر، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے فجر کی نماز کے لیے بچہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے لے کے گئے اپنے گھر اپنے ساتھ میں، تو وہ یاد رہا اس کو کہ پازیٹیو ایسوسیشن کہ دیکھو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے فجر پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لے کے گئے، پورا رستہ بچے دیکھ رہے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہوں، اور میں ان کے گھر بھی گیا، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے پازیٹیو ایسوسیشن، یہ بہت ضروری ہے۔ ابو محذورہ کا واقعہ آتا ہے کہ بچے ابو محذورہ جب بلال رضی اللہ عنہ کعبے کے اوپر چڑھے اور انہوں نے اذان دی تو ابو محذورہ نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ اذان دے رہے تھے تو انہوں نے اذان دیتے وقت ان کی جیسی آواز نکالنے کی کوشش کی، ان کو امیٹیٹ کیا، ہنس رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، انہوں نے ان بچوں کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا دیکھو تم لوگ اذان دے رہے تھے لیکن تم صحیح، ابو محذورہ اس ٹائم پہ بچے تھے، مسلمان تھے کہ نہیں مطلب، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بلا لیا اپنے پاس، اور پھر ان سے کیا کہا کہ تم لوگ سب لوگ کون اذان دے رہا تھا؟ تو سب کی آواز میں اذان سنی، اور پھر ابو محذورہ کی اذان جو تھی ان کی آواز بہت پسند آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان سکھائی اور کہا کہ تم اب اذان دینا مسجد، فجر کی اذان کی ذمہ داری تمہاری۔ تو آپ دیکھیے ایک بچہ جو مذاق اڑا رہا تھا اسی چیز کو پازیٹیو اس کو ایسوسیٹ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اذان سکھائی، سکھانے کے بعد کہا تمہاری اذان، تمہاری آواز بہت اچھی ہے، اب تم اذان دینا، سبحان اللہ۔ اور اب ابو محذورہ جو کہ اذان اور بلال رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑا رہے تھے، اب ان کے اوپر ذمہ داری دے دی گئی، اب وہ خود جو ہے فجر کی اذان دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو پازیٹیو ایسوسیشن ہم نے دیکھا جابر ابن سمیرہ کا، اور جو ہے ہم نے دیکھا کہ ابو محذورہ کے ساتھ کیسے ان کو مؤذن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اس کی ذمہ داری دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ میں اپنی میمونہ جو تھی، میں وہاں پر میمونہ کے گھر پہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ان کے پاس چلا گیا اور رات میں سو گیا میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے، اور آپ دیکھیے بچہ ایک 11 سے 12 سال کا بچہ جو ہے وہ ساتھ میں ہے، بھتیجا آپ کا، وہ ساتھ میں سو رہا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھے، اور اب ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی اٹھ گئے آدھی رات کو، ہی وہ کب ایک بچہ دیکھیے اٹھ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا۔ ابن عباس سمجھ گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے ہیں، فوراً گئے بھاگتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کر آئے کہ اب رات کی نماز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے ان کے اس عمل کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے لیے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ اے اللہ اس بچے کو دین کا عالم بنانا، سبحان اللہ۔ دوسرے نریشن میں آتا ہے اے اللہ اس بچے کو حکمت سکھانا اور قرآن مجید کی صحیح تفسیر، اس کی صحیح سمجھ، اس کا صحیح فہم اس بچے کو سکھانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور یہ دعا کی، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے ریوارڈ، مطلب کوئی اچھا عمل کیا بچے نے، رات کو اٹھ گیا بچہ، آپ کے وضو کا پانی لے کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریوارڈ
کیا اور ان کے لیے دعا کی. سبحان اللہ. عمرو ابن سلمہ کا آتا ہے رضی اللہ عنہ, جو کہ 6 سے 8 سال کے تھے, لیکن قرآن زیادہ جانتے تھے. جب ان کا قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں نماز سکھا دیجیے, اب نماز کیسے پڑھیں. اب سیکھ گئے جب نماز, تو کہا کہ اب ہمارا امام کون ہوگا, ہم واپس تو جا رہے ہیں اپنے قبیلے, لیکن ہمارا امام کون بنے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم میں قرآن سب سے زیادہ کون جانتا ہے. انہوں نے کہا قرآن تو یہ بچہ جانتا ہے, عمرو ابن سلمہ, وہ جو 6 سے 8 سال کی عمر تھی آپ کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو قرآن زیادہ جانتا ہے اسی کو امام بناؤ. تو 6 سے 8 سال کے بچے کو ان لوگوں نے جو ہے وہ امام بنایا. تو جس کو بھی قرآن زیادہ یاد ہے, قرآن زیادہ جانتا ہے, جو سمجھتا ہے زیادہ, اس کو امام بناؤ. سبحان اللہ. تو یہ عمرو ابن سلمہ جو تھے, ان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریوارڈ کیا قرآن زیادہ جاننے کی وجہ سے. اب جو ہے بچے کے مورلز کیسے ڈیولپ کیے جائیں. ہم نے دیکھا کس طرح سے عبادت کے لیے ابھارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے دیکھا کس طرح سے ٹرسٹ بنایا, محبت پیدا کی جو ہے سیرہ کے لیے. اور اب ہم دیکھیں گے کہ ان کی مورلز کیسے بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہ ہو سکتا ہے کہ بچہ نماز پڑھنے لگے, لیکن جب وہ اسکول جائے تو نماز نہ پڑھے. جب تک پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, ماں باپ دیکھ رہے ہیں, تو وہ عبادت کر رہا ہے, لیکن جیسے ہی پیرنٹس کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو پھر وہ عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے. ہو سکتا ہے بچی اسکارف پہنے ماں باپ کے سامنے, لیکن باہر اسکارف جو ہے وہ نہ پہنے, سر کو نہ ڈھانکے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کی اور ان کے مورلز بنائے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کردار کے تعلق سے ان سے اچھا کوئی بھی نہیں تھا, اور انہوں نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں. مجھ سے اگر غلطی بھی ہو جاتی تھی تو انہوں نے مجھ سے اف تک نہیں کہا. یعنی اف جو لفظ ہے وہ ماں باپ کے خلاف, ماں باپ کے سامنے نہیں بولنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے بھی نہیں کرا اف. سبحان اللہ. بلکہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈیفینڈ, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی, ان کی وائفز, ان کی بیویاں اگر مجھے کچھ چلاتی تھیں, ڈانٹتی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے اور میری طرفداری کرتے تھے. اور کیا کہتے تھے کہ دیکھو یہ قسمت کی بات ہے, قدر میں پری ڈیسٹینیشن جو تھا, یعنی کہ فیٹ, ڈیسٹینی, قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا, ٹھیک ہے غلطی ہو گئی, اس سے کوئی مسئلہ نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا کردار جو تھا وہ بہت ہی زبردست تھا. اور ایک اور چیز جو ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے, بینگ آنیسٹ, یعنی کہ ایمانداری. اور ایمانداری بچہ کب سیکھتا ہے, اگر وہ یہ محسوس کرے کہ وہ سیکیور ہے. جھوٹ کب بولتا ہے بچہ, بے ایمانی کب کرتا ہے بچہ, جب اسے لگتا ہے کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی, میری پٹائی ہوگی, مجھے ماریں گے میرے ماں باپ, مجھے چلائیں گے, مجھے ڈانٹیں گے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ, یعنی کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کام دیا اور میں وہ کام کرنے کے لیے نکلا باہر, اور میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آگے مجھے پکڑا کہ ارے وہ کام کیا ہی نہیں تم نے. تو میں نے کہا ہاں میں کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, ہی لافڈ, لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ دیکھیے انس آنیسٹ تھے. کیوں؟ کیونکہ انہیں سینس آف سیکیورٹی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈانٹیں گے نہیں, ماریں گے نہیں, تو میں جھوٹ کیوں بولوں, میں کیوں بے ایمانی کروں. تو الحمدللہ یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو انس یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کبھی بھی الزام نہیں دیا کسی کام کو نہ کرنے میں, جو بھی انہوں نے کہا کبھی مجھے بلیم نہیں کیا. تو اس لیے پیرنٹنگ کے اندر جو ہے ہمیں بچے کو سینس آف سیکیورٹی, یہ ضروری ہے بہت, کہ بچے کو بھروسہ ہو
کہ میرے ماں باپ جو ہے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور وہ میرا نقصان نہیں کریں گے. سبحان اللہ. بچوں کے مورلز ڈیولپ کرنے میں ہمیں ان کے سامنے نمونہ بننا پڑے گا. یعنی کہ ہم جو بھی اچھا عمل کریں ہم یہ بولیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہم تمہیں گفٹ دے رہے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفٹ دیتے تھے. ہم تمہیں کس کر رہے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کرتے تھے. ہم تمہارے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اچھائی کرتے تھے. ہم تمہارے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے. تو یعنی یہ چیز اگر ہم انہیں بتائیں گے بار بار کہ جو بھی ہم تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسا کرتے تھے, تو وہ ایک طرح کا ایسوسیشن ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس طرح کے کردار کے مالک تھے, اور بچوں کو آٹومیٹکلی ان کی طرف جو ہے رغبت ہوگی. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا اور ہم ایک باغ میں پہنچے تو وہاں پر ایک اونٹ تھا اور وہ اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگا. اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے, بہنے لگے. اب یہ تو ایک طرح کا کیا تھا, معجزہ تھا, اور عبداللہ ابن جعفر نے وہ معجزہ دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہم کے اوپر جو ہے کیا کرا, پیٹ کیا اور یہاں پر ہاتھ پھیرا اس کے گلے پر اور اس کو چپ کیا کیمل کو, اور پھر پوچھا کہ اس کیمل کا, اس اونٹ کا مالک کون ہے. تو ایک نوجوان وہاں پر آیا, اس نے کہا یہ میرا کیمل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کہ یہ اللہ نے تم کو تمہارے پوزیشن میں دیا ہے اور اس کے ساتھ تم کیسا برتاؤ کر رہے ہو. یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ تم اسے کھانا نہیں دیتے, اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو تھکا دیتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ, یعنی کہ کیمل جو ہے, اونٹ جو ہے, وہ کیا کر رہا تھا, ویپ کر رہا تھا, رو رہا تھا ان کو دیکھ کر. تو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور انہوں نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اگر آپ جو ہے اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہیں گے تو اچھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں پھر آپ کو. اور عبداللہ ابن جعفر نے کیا دیکھا کہ سر پہ ہاتھ پھیرنا یہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں, جانور کے ساتھ بھی کر سکتے آپ. اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ بھی سکھایا. کیا سکھایا؟ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ نے یہ کیمل, یہ اونٹ تمہیں دیا ہے. تو یعنی کہ آج اگر پیرنٹس نہیں ہیں تو کون دیکھنے, مطلب اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا جو بھی آپ عمل کر رہے ہو. تو یہ جو کیمل تمہارے ذمے اللہ نے دیا ہے, تم اس کے ساتھ برا برتاؤ کر رہے ہو, تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو آج ہم کیا کرتے ہیں, ٹیچرز ہیں, پیرنٹس ہیں, CCTV کیمراز ہیں, تو ہم کوئی برا کام نہیں کرتے. لیکن اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں وہاں پہ. سبحان اللہ. اور ہمارے ذمے کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ ہمارا پیٹ ہو, چاہے ہمارا بلی ہو, وہ خرگوش ہو, وہ ٹارٹوائز ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو صحیح ٹائم پر کھانا دیں, صحیح ٹائم پر اس کے اوپر ظلم نہ کریں, اس کے ساتھ برا برتاؤ نہ کریں, کھیل کھیل میں اس کو ایسا نہیں نقصان پہنچا دیں. تو یہ چیز بھی سکھائی جا رہی ہے کہ جانوروں کے ساتھ بچوں کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز مورلز جو ہیں وہ بچوں کو سکھائے. سبحان اللہ. آخر میں گھر کا جو ماحول ہے, اسپیشلی جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں یا پیوبرٹی کی طرف آنے لگتے ہیں, تو اس ٹائم پر جو ہے حالات بڑے سینسٹیو ہو جاتے ہیں. تو ماں باپ کو کس طرح سے بچوں کے ساتھ رہنا چاہیے, سیکشول ایجوکیشن کیسے دینا چاہیے بچوں کو, کیسے انہیں سیکشولی ڈسپلن کرنا چاہیے, سیکشول ڈیزائرز کو کیسے ڈسپلن کرنا چاہیے, اس میں گھر کے ماحول کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اگر آپ اپنے گھر میں اچھی تعلیم دے دی, گھر کا ماحول اگر صحیح ہے,
تو پھر بچہ جو ہے وہ باہر بھی، گھر سے جب باہر رہے گا تو اس گھر کے ماحول کا اثر آپ کو اس کے گھر کے باہر جو ہے دیکھنے ملے گا. نے کیا کر دیا ہے آج دور جدید کے اندر کہ گھر اور باہر کی جو ڈیوائڈنگ لائنز ہیں وہ ختم کر دی. یعنی پہلے جو غلط کام باہر جا کے کیے جاتے تھے آج وہ گھر میں کر سکتے ہیں آپ. انٹرنیٹ، اسمارٹ فون، یہ ساری چیزوں، بیڈ فرینڈز، وہ بیڈ فرینڈ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فیس بک پہ آپ کی فرینڈ شپ جو ہے فیس بک کے ذریعے یا انسٹاگرام کے ذریعے یا جو بھی سوشل میڈیا کی جو سوشلائز کرنے کی ویب سائٹس ہیں اور ایپس ہیں ان کے ذریعے وہ غلط تربیت کر سکتا ہے. ٹویٹر کے ذریعے، اسنیپ چیٹ کے ذریعے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری ایپس موجود ہیں. تو پہلے گھر کے باہر بچہ جاتا تھا تو ماں باپ فکر مند رہتے تھے کہ ارے باہر گیا ہے، پتہ نہیں کس سے مل رہا ہے، کس سے کیا ہو رہا ہے. لیکن آج باہر جانے کی ضرورت، گھر کے اندر ہی بہت کچھ ہو رہا ہے، بلکہ جو باہر ہوتا تھا پہلے اس سے زیادہ گھر میں ہو رہا ہے آج. تو وہ ٹیکنالوجی نے جو ڈیوائڈنگ لائنز ہیں اس کو ختم کر دیا ایکچولی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر مکہ کا جو ماحول تھا وہ بھی نان اسلامک تھا. یعنی کہ ان بچوں کے بارے میں سوچئے آپ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ، عبداللہ بن مسعود، الارقم، یہ سارے لوگ مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ میں ہی بڑے ہوئے. لیکن انس بن مالک مدینے میں. تو مدینے کا ماحول اچھا تھا لیکن مکہ کا ماحول اتنا اچھا نہیں تھا. لوگ تو برہنہ طواف کرتے تھے کعبے کا. اب ایسے حالات میں تربیت کرنا بہت مشکل ہے. ہم سوچتے تھے کہ نہیں وہ ہاں آج کے حالات میں بھی مشکل ہے، اس ٹائم پر بھی مشکل تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، انہوں نے کیا الحمدللہ. تو آج بھی ہم برے ماحول کے اندر، جہاں ہم مائنورٹی میں ہیں، جہاں ہمارے حساب سے ماحول نہیں ہے، مدنی دور نہیں ہے، مکی دور ہے، اس میں بھی ہم جو ہے اپنی جو ہے عزت کی حفاظت کر سکتے ہیں، نظروں کو نیچی رکھ کے رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایسا رکھنا چاہیے. نماز جو ہے اس میں بہت بڑا رول ہے اس چیز کا. نماز آپ کو فاحش کاموں سے، برائی سے روکتی ہے. اس لیے آپ دیکھیے نماز کے جو اوقات ہیں وہ بھی زبردست ہیں بہت. فجر کی نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی. تو یہ جو چیزیں ہیں نماز کی، ہمیں اسے بچوں کو ٹرین کرنا ہے نماز کے وقت، اوقات کے ذریعے. تو کیا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے 3 وقت میں اگر تم بلوغت میں نہیں پہنچے ہو تو کم سے کم 3 وقت میں نوک کرو. پیرنٹس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے نوک کرنے کا 3 بار. تو دوپہر کا ٹائم ہو گیا، ظہر کی نماز کے بعد کا وقت، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت، اور فجر کی نماز سے پہلے. فجر کی نماز سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز کے بعد جو قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، اس ٹائم جو ہے بچوں کو آپ سکھائیے کہ وہ نوک کرے، پرمیشن مانگے 3 بار. اس کے بعد جو ہے یہ قرآن مجید کی جو ہے آیت ہے جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ پرمیشن لے کر ہی کمرے میں داخل ہوں ماں باپ کے. اور یہ تینوں وقت جو ہیں نماز سے جڑے ہوئے ہیں. اور آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کہہ رہا ہے کہ وہ پرمیشن حاصل کرے بچہ. اور اس لیے ایسا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہو سکتا ہے کہ بچہ کچھ ایسی چیز دیکھ لے بیڈ روم کے اندر جو مناسب نہ ہو. آپ ماں باپ کو ایسی پوزیشن میں دیکھ لے جو کہ اس کے لیے صحیح نہ ہو. اور بیڈ روم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر ہم بیڈ روم کو صرف ایک فزیکل سپیس نہ مانیں. تو وہ صرف بیڈ روم نہیں بلکہ بیڈ روم میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی سمجھیں.
ہو سکتا ہے کہ میں بیڈ روم کے نارمز کو جو ہے رسپیکٹ کروں، لیکن بیڈ روم میں جو ہو رہا ہے اس کو رسپیکٹ نہ کروں باہر. کہ بچہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ناک کر رہا ہے لیکن بیڈ روم میں جو ہو رہا ہے وہ دوسری جگہ دیکھ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ بیڈ روم میں جو ہو رہا ہے وہ تمہیں نہیں دیکھنا، لیکن وہی چیز جو بیڈ روم کے اندر ہو رہی ہے وہ بچہ ناک تو کر رہا ہے لیکن وہ دوسری جگہ وہ چیز دیکھ رہا ہے. تو بیڈ روم کو بھی سمجھنا ضروری ہے آج کے ماحول کے حساب سے، اس دور جدید کے اندر، کہ ہم بچے کو داخل ہونے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ تم ناک کرو اور پھر داخل ہو، اور پھر ہم نے اسے موبائل دے رکھا ہے، ہم نے اسے ٹی وی دے رکھا ہے، ہم نے اسے موویز دیکھنے کے لیے کہہ رکھا ہے، ہم نے انٹرنیٹ سائٹس کوئی بھی جو وزٹ کرنا ہے اس کے لیے آزادی دے رکھی ہے. تو وہ ساری چیزیں تو سب کچھ دیکھ رہا ہے اس میں. اب بیڈ روم میں ناک کر کے اندر آنے کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے آپ نے یہ سکھا دیا لیکن باقی چیزوں میں آپ نے اس کو آزادی دے دی. تو اب بچے کو داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے بیڈ روم میں بنا ناک کرے، وہ تو وہ ساری چیزیں باہر دیکھ رہے. تو بیڈ روم جو ہے وہ آپ کا ٹی وی ہو سکتا ہے، بیڈ روم جو ہے وہ آپ کا موبائل ہو سکتا ہے، بیڈ روم جو ہے وہ انٹرنیٹ ہو سکتا ہے، ایڈلٹ میگزین ہو سکتی ہے. بیڈ روم جو ہے وہ ماں کا صحیح کپڑے نہ پہن کر باہر آ جانا اور کچن میں کام کرنا. بیڈ روم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باپ کا بیڈ روم کے باہر لیونگ روم میں شارٹس پہن کے آ جانا، اپنے اورا کو صحیح سے کور نہیں کرنا اور اس حالت میں بچوں کے سامنے آ جانا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بیڈ روم کو سمجھنا پڑے گا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ناک کر کے آنے کے لیے، جو بچے پیوبرٹی ابھی اٹین نہیں کیے ہیں یعنی کہ بالغ نہیں ہوئے ہیں، ان کو کیوں 3 بار ناک کرنے کے لیے کہا 3 اوقات میں. اور جو پیوبرٹی اٹین کر گئے ہیں، جو بالغ ہو گئے ہیں، ان کو ہر بار ناک کرنا ہے، ان کو ہر بار ناک کرنا ہے. سبحان اللہ. اور پھر ہمیں حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اگر بچے پیوبرٹی اٹین کرنے والے ہوں یا کر رہے ہوں تو ان کو ان کے بیڈز کو سپریٹ کر دو. اور اگر فائنینشیل سچویشن آپ کی صحیح نہیں ہے تو پھر کیا کریے، آپ روم چھوٹا ہے اگر تو اسی بیڈ پر لیکن بلینکٹ الگ الگ ہوں، کم سے کم بیڈ تھوڑا بڑا کر دیجئے لیکن بلینکٹ کم سے کم الگ رکھیے اگر ایک ہی بیڈ پہ اگر آپ کی جو ہے فائنینشیل سچویشن اچھی نہیں ہے تو. کیونکہ جب انسان رات کو نیند میں ہوتا ہے، انکانشیس ہوتا ہے، تو وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، تو اس لیے بیڈ سیپریٹ کرنا بہت ضروری ہے. مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رات کو سوتے میں سے اٹھو تو اس سے پہلے کہ تم کسی برتن میں اپنا ہاتھ ڈالو فوراً اپنا ہاتھ پہلے 3 بار دھو، کیونکہ رات میں جب تم سو رہے تھے تمہارا ہاتھ کہاں گیا تمہیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے رات کو آدھی رات کو ایک بچہ اٹھ جائے اور وہ اپنی بہن کو کسی صحیح پوزیشن میں نہ دیکھے کیونکہ نیند میں بہن یا بھائی کو دوسرے. تو اس لیے الگ جو ہے سیپریٹ بیڈز ہونا ضروری ہے اور کم سے کم جو ہے سیپریٹ بلینکٹ ہو. تو یہ ساری چیز دیکھیے سیکشول جو ٹیچنگ ہوتی ہے یعنی کہ سیکس ایجوکیشن جو ہوتی ہے یہ یہاں پر ایکچولی دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ. تو کافی جو ہے ہم باتیں کر سکتے ہیں، ہم نے کافی باتیں کری ہیں کہ سیکشول ڈیزائرز کو کیسے ڈسپلن کریں، اس کے لیے بھی انشاءاللہ ایک لمبا ٹاک ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال جو ہے وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ صحابہ نے کیسی امپورٹنس دی سیرہ کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی سٹوریز بتائیں، ان کو ایسے سکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا نہیں، وہ ساری تابعین نے دیکھا نہیں تھا، تو صحابہ نے ایسا پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ بالکل ایک ایک چیز صاف شفاف ان کے سامنے بالکل ایسے رکھ دی، پوری زندگی کھول کے رکھ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایسا سکھایا سیرہ جیسے کہ سورہ سکھا رہے ہوں. ہم نے دیکھا کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سکھایا، کس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم بچوں کو آخرت کے بارے میں سکھا سکتے ہیں، کس طرح سے عبادت کے بارے میں جو ہے ابھار سکتے ہیں بچوں کو، کس طرح سے ان کی مورلز ڈیولپ کر سکتے ہیں، کس طرح سے
ان کے سیکشول ڈیزائرز کو یا سیکس ایجوکیشن کیسے دے سکتے ہیں ان کو. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جو ہے آج کے اس جدید دور میں ہم اپنے اولاد کی تربیت کیسے کریں, یہ ساری گائیڈنس ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہے. اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ 10 سال کی جو عمر ہے, یہ جو 10 سال کی عمر ہے, یہاں سے ہمیں نماز کا حکم دینا چاہیے. آپ عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر تک آپ بچے کے ساتھ کھیلیے, لیکن 7 سے 14 سال کی عمر میں ان کو سکھائیے, ٹیچ ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کس طرح سے کریکشن بھی کیے, کس طرح سے سکھایا بھی, ڈانٹا نہیں, چلایا نہیں, پیار کیا بچوں کو, جھوٹ بولنے کے لیے ماں باپ کو منع کیا, وعدہ خلافی کرنے سے منع کیا. خود اسوہ حسنہ ہم کو خود بننا چاہیے بچوں کے سامنے, کیونکہ بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھ نہیں سکتے, لیکن ہمیں تو دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان جیسے بننے کی کوشش کرنا چاہیے, تاکہ بچہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے ہمارے ذریعے کے, اور ہم جو بھی اچھی باتیں کر رہے ہیں اس کا کریڈٹ کس کو دیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں. سبحان اللہ. تو اس طرح سے جو ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. بہت ساری ڈیٹیلز ہیں, بہت کچھ باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن فی الحال جو ہے ہم یہیں پر, کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس, ہم یہیں پر اس بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو راہ راست پر رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اس خراب ماحول کے اندر بھی محفوظ رکھے, ان کو بچائے, ان کو غلط کاموں سے دور رکھے انشاءاللہ, اور ان کو سیدھے راستے پر ہمیشہ رکھیں انشاءاللہ. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. جزاکم اللہ خیر, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. سسٹر رائنا سلطانہ کا سوال ہے کہ بچوں کو اسلامک اور کرسچن انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمٹ کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے, اگر آپ کے پاس نان اسلامک اور یا کرسچن, اگر آپ کے پاس آپشنز ہیں, اسلامک اسکول موجود ہیں, اچھے ماحول کے اسکول موجود ہیں, تو پھر آپ کو ان کی طرف جو ہے رجوع کرنا چاہیے, اور کرسچن یا نان اسلامک یا ان اسلامک اسکول سے گریز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. کیونکہ ان اسکولوں میں آپ کے بچے کی صحیح تربیت نہیں ہوگی, اس کا عقیدہ بھی خراب ہو سکتا ہے, اور دوسری چیزیں بھی وہ غلط ماحول, غلط چیزیں سیکھ سکتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ایک اسکول کا واقعہ ہے جہاں پر باقاعدہ یہ سکھایا جاتا تھا. کیا سکھایا جاتا تھا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے اگر کوئی چیز مانگو گے تو مل جائے گی, اور کسی اور کا نام لوگے تو نہیں ملے گی. اسکول میں یہ سکھایا جاتا تھا. ایک بار بس جو ہے وہ خراب ہو گئی, اب بس سٹارٹ نہیں ہو رہی, تو ٹیچر نے کیا کہا, بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے دعا مانگو, تو بس سٹارٹ ہی نہیں ہوئی. کسی اور ڈیٹی کا نام لے کے دعا مانگو, سٹارٹ نہیں ہوئی. رام کا نام لے کے مانگو, نہیں ہوئی. لیکن اب انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ جیزس کرائسٹ کا نام لے کے مانگو, تو فوراً بس سٹارٹ ہو گئی. تو اس طرح کی ٹرکس کھیلتے ہیں یہ لوگ. تو میں جس شخص سے ملا جو کہ اس اسکول سے پاس آؤٹ تھا, وہ کہتا تھا کہ میری ایسی پروگرامنگ ہو گئی تھی کہ میں صرف کرسچن سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا, صرف کرسچن, کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ اسلام میں جائز ہے. وہ تو کسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے, میرے ماں باپ نے مطلب سختی کی اور میری شادی مسلمان سے کرا دی, اور الحمدللہ اب میں صحیح راستے پہ ہوں, ورنہ میں تو کرسچن سے ہی شادی کرتا, کیونکہ میری سکولنگ ایسی جگہ سے ہوئی. تو آپ کا عقیدہ بھی خراب کر سکتے ہیں, اور آپ کے بچے کی تربیت بھی غلط ہو سکتی ہے. ہماری خود کی بچی ایک سکول میں جاتی تھی جو کہ بھوپال کا کافی نامی گرامی سکول ہے, اور ان کا ڈیکیڈ سیلیبریشن تھا. تو ہمیں آیا اسکول سے کہ بھائی آپ جو ہے, آپ کیا بچے کو ایجپشین ڈانس میں لے سکتے ہیں ہم آپ کے بچے کو؟ تو میں نے منع کر دیا کہ نہیں بھائی, ہمیں ایجپشین ڈانس میں نہیں لینا, اب ڈانس تو ہم الاؤ نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہم کوائر میں لے لیں گے. ٹھیک ہے چلو کوائر میں لے لیجیے آپ, لیکن ڈانس میں ہمیں اپنے بچے کو نہیں کرنا.
اب جب ہم اس کے ڈیکیڈ سیلیبریشن میں گئے اور ہم نے دیکھا کہ اسٹیج کے اوپر وہی ایجپشین ڈانس جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے گریڈ 1 یعنی پہلی کلاس کے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے اندر ایجپشین ڈانس کر رہے تھے. تو اللہ اکبر، نعوذ باللہ. اور پیرنٹس تالیاں بجا رہے ہیں. اور اس ڈیکیڈ سیلیبریشن میں انہوں نے کس کو بلایا تھا؟ مسٹر گریویارا کوئی تھا اس ٹائم پہ، اس کو بلایا تھا جس نے مڈونا کو جو ہے ڈانس کے کچھ سٹیپس سکھائے تھے. آپ سوچئے، تو ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنا کے پیش کیا جا رہا تھا. اور وہاں کی جو لڑکیاں تھیں 9, 10, 11, 12 کی، وہ کہہ رہی ارے کاش وہ ہمیں کوئی سٹیپ سکھاتے ڈانس کا. مطلب they were going crazy after him and he was the chief guest. وہ چیف گیسٹ تھا. تو آپ دیکھیے کس طرح سے رول ماڈلز بنائے جا رہے ہیں، کیسے کس طرح کے لوگوں کی طرح آپ کے بچے بننے کی خواہش ان کے اندر جگائی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نان اسلامک سکولز کے اندر ایسا ہوتا ہے. ایون سوریہ نمسکار ہو رہے ہیں، ایون دوسری چیزیں جو ہے گایتری منتر پڑھے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہو ہی رہی ہیں، پریئر ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزوں کے علاوہ ان کی تربیت بھی غلط ہو سکتی ہے. اس لیے اگر آپ کے پاس آپشن ہے، اسلامک سکولز ہیں، تھوڑا بہت اگر ایجوکیشن سٹینڈرڈ اگر کمپرومائز بھی کرنا پڑے تو آخرت کا سودا مت کریے، ایجوکیشن سٹینڈرڈ کمپرومائز کر کے ان کو اسلامک سکولز میں ہی ڈالیے انشاءاللہ. امید کرتا ہوں یہ سوال کا جواب ہوا. اور کوئی سوال ہے؟ Any more questions? دور جدید میں اولاد کی تربیت، اس کے تعلق سے کوئی سوال ہے؟ اور ایک سوال آیا ہے کہ آج کل بچے موبائل، لیپ ٹاپ جیسے گیجٹس کی طرف اٹریکٹ ہیں، سولوشن کیا ہے؟ یقیناً موبائل، گیجٹس، یہ ساری چیزیں یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور میں، اور بچے اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. ان کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہی ہے کہ ہمیں انہیں آلٹرنیٹیوز دینا چاہیے. ابھی کیا بچے اگر گھر میں ہیں تو گھر میں کرے گا کیا بچہ؟ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو بچوں کو وقت دیں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کو باہر لے کے جائیں، ڈرائیو پہ ان کو گھمائیں پھرائیں، سپورٹس میں لگائیں، بھاگیں دوڑیں. تو یہ ساری چیزوں میں اگر ہم بچوں کو بزی رکھیں گے تو ان کا آٹومیٹیکلی اسکرین ٹائم جو ہے موبائل کا وہ کم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ ان کو گھر میں ہی رکھے ہوئے ہیں اور موبائل ہاتھ میں نہیں دیا لیکن ہے موبائل، اب وہ کسی بھی طرح بچہ تو انٹرٹینمنٹ چاہتا ہے، اس کو یا تو آپ کو بزی رکھنا پڑے گا. تو اس لیے انہیں فزیکل ایکٹیویٹی میں آپ بزی رکھیے انشاءاللہ، تو آٹومیٹیکلی ان کا اسکرین ٹائم کم ہوگا اللہ نے چاہا تو. اور ان کے ساتھ وقت گزاریے، ان کے ساتھ آپ خود فزیکلی حصہ لیجئے، کھیلیے ان کے ساتھ انشاءاللہ. تو یہ، اور موبائل بھی اگر ہاتھ میں دیجئے تو اپنی نگرانی میں رہتے ہوئے، آپ سمجھ رہے ہیں، اپنی نگرانی میں، یعنی اپنے سامنے کہ بچہ کیا کھول رہا ہے. اور ریسٹرکٹڈ موڈ ضرور آن کر دیجئے. ہر ریسٹرکٹڈ موڈ تو سیف نہیں، مطلب ایسا نہیں کہ 100% سیف ہے وہ، لیکن پھر بھی تاکہ ایسا نہیں کہ ایک کلک پہ بچہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں انشاءاللہ ان کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اسکرین ٹائم جو ہے وہ بچے کا کم ہو جائے گا. کتنی عمر میں پیرنٹس بچوں سے بیڈ روم میں پردہ کریں؟ دیکھیے جب بچہ بلوغت میں پہنچا نہیں ہے جبھی سے آپ کو یہ ٹریننگ دینا پڑے گی کہ کم سے کم 3 بار. بچہ 7 سال کا ہو گیا سمجھ لیجیے، 7-8 سال کا، تو اب آپ اس کو جیسے 7 سال کے انہیں نماز کا حکم دے رہے ہیں تو آپ یہ بھی بتائیے اسے، یہ بھی سکھائیے کہ ماں باپ کے کمرے میں آنے پر جو ہے آپ کو ناک کرنا ہے کم سے کم یہ 3 بار، یہ 3 ٹائم پر، ظہر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے. اس میں آپ کو ناک کر کے آنا ہے.
اور جب بچہ بلوغت پہ پہنچ جائے تو 24 گھنٹے، آپ سمجھ رہے، کبھی بھی ماں باپ کے کمرے میں آئے تو آپ کو ناک کر کے ہی آنا ہے انشاءاللہ۔ تو 7 سال کی عمر مجھے لگتا ہے جب ہم نماز کا حکم دیتے ہیں، اس عمر سے آپ یہ چیزیں سکھانا شروع کیجئے بچوں کو انشاءاللہ۔ آج کل کے جو یوتھ ہیں وہ نکاح کرتے ہیں اور بچے بھی پھر لیٹ ہوتے ہیں، اور 1-2 ہی بچے ہوتے ہیں، تو کیا یہ اسلامک ہے؟ دیکھیے، نکاح کرنے میں یقیناً ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑی سی مطلب ہم دیکھتے ہیں الگ الگ سٹیٹس میں، عام طور پر کچھ ہمارے ہندوستان کے سٹیٹس ہیں وہاں پر 40 سال تک نکاح نہیں ہوتا، 35-36 سال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کشمیر جائیں گے آپ تو کشمیر میں مطلب 35-40 یہ ایک عام ایج ہے لڑکے کے لیے، اور ایون 45 تک بھی شادی نہیں ہوتی کبھی کبھی، اور کوئی اس کو وہ نہیں سمجھا جاتا۔ تو شادی کے تعلق سے جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سیکشول ڈیزائر جو ہیں یہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ان کو چینلائز کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کو جو گائیڈنس دی گئی ہے شادی کے تعلق سے، نبی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نوجوان تھے اور مسجد نبوی میں کچھ لڑکے بیٹھے تھے اور وہ باتیں کر رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ اب سوچئے جب لڑکے ملتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں، کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور انہوں نے جس طرح سے میری طرف دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ہم لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ The way he looked into my eyes, I realized کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم now he came to know what we are discussing، کہ ہم لوگ کیا ڈسکس کریں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس آئے، ہم نوجوانوں کے پاس، اور کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، جو کوئی بھی شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اور جو نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، شہوت کم ہو جاتی ہے، سیکشول ڈیزائر کم ہوتی ہے، اس کی طرف دھیان کم جاتا ہے، کیونکہ جب پیٹ خالی ہوگا تو اس کی طرف دھیان رہے گا اور غلط کاموں کی طرف کم ہوگا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ تو اس لیے شادی کرنے میں لیٹ کرنا یہ مناسب چیز نہیں ہے، ہمیں نکاح کو آسان کرنا چاہیے۔ ایون اگر بچہ ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ بھی ہے اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا انشاءاللہ آگے جا کے، اگر ماں باپ بزنس میں ڈالنا چاہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، تو اگر وہ بزنس والے ماں باپ ہیں تو پھر تو جلدی کر ہی دینا چاہیے، کیونکہ وہ اسی بزنس کو سنبھالے گا آگے جا کر۔ جاب کرنا ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑا ویٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہر جو ہے اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ کو شادی کر لینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ایون لورنگ دا گیز کے لیے، یعنی کہ نظروں کو نیچے رکھنے میں بھی یہ آپ کی مدد کرے گی چیز۔ آپ کی بیوی ہوگی تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا یہ انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں یہ، اور پھر آپ نے جو سوال کیا ہے کہ بچے لیٹ پیدا ہوتے ہیں، ہاں پھر تو ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے آپ گجرات میں آپ دیکھیے، کیونکہ سب بزنس کمیونٹی ہے، گجراتی کمیونٹی جو ہے بزنس کمیونٹی ہے، دھندا کرتے ہیں وہ لوگ سب۔ تو وہ دھندے میں کیا کرتے ہیں، بزنس میں وہ 18-20 سال میں شادی کر لیتا ہے اور 35-40 سال میں ریٹائر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا بچہ جو ہے وہ اب گلے پہ بیٹھنے لگا ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی زبردست ہے۔ آپ دیکھیے کچھ کمیونٹیز کے اندر جلدی شادی کرنے کا بھی ٹرینڈ ہے، تو بچہ آپ جلدی ریٹائر ہو سکتے ہیں، جلدی فارغ ہو سکتے ہیں، آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے آپ کی دکان، آپ کا بزنس، آپ کا دھندا، آپ کی تجارت، اب آپ جو ہے سکون سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جلدی شادی کرنا، کچھ لوگ بچے کم پیدا کرتے ہیں، تو بچے کم پیدا کرنا یہ تو مطلب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، آپ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہیومن پاپولیشن بین نہیں ہے بلکہ بون ہے سوسائٹی کے لیے۔ تو انسان جو ہے فائدہ مند ہے،
سوسائٹی کے لیے انشاءاللہ. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ میں اپنی امت پر فخر کروں گا اس کی تعداد کی وجہ سے بھی. ماشاءاللہ. تو امید کرتا ہوں یہ سوال کا جواب ہوا. بہت سارے سوال آ رہے ہیں. بہت سے پیرنٹس بچوں کو اچھے مارکس لانے اور اچھے جاب کے لیے انکریج کرتے ہیں لیکن دین نہیں سکھاتے, تو ان کو کیسے ہم بتائیں؟ جی ہاں, ضرور ایسا ہے کہ کئی لوگ جو ہے دنیاوی تعلیم دیتے ہیں اور دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں, اچھے جابس کے مارکس لانے کے لیے انکریج کرتے ہیں, اچھی جابس کے لیے انکریج کرتے ہیں, لیکن دین کی جو ہے کوتاہی ہو جاتی ہے اور دین نہیں سکھاتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, پھر انہی کو پھر نقصان ہوتا ہے. پھر وہی بچے جو ہے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں. وہی بچے جو ہے وہ اپنے ماں باپ جو ہے وہ اب, کیونکہ ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو بھی دین کے بارے میں سمجھ میں آتی ہیں چیزیں. جب ایک پیر قبر میں جاتا ہے تب پھر دین یاد آتا ہے. اب کیونکہ انہوں نے تربیت ویسی نہیں کری تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے ہاتھ سے نکل چکا ہے. تو اس لیے بچوں کی تربیت جو ہے وہ ماں باپ کو دین بچپن سے ہی سکھانا چاہیے. اور جابز, اچھے مارکس, یہ آپ اس میں انکریج کیجئے, لیکن دین میں تو کوئی کمپرومائز ہونا ہی نہیں چاہیے. کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دین بچے کو سکھانا ہے, نماز سکھانا ہے, روزہ سکھانا ہے, اس کو دین کے بارے میں ویلیوز دینا ہے. اور اگر ہم یہ ساری چیز سکھائیں گے اور ایک بار بچے کو اگر احساس ہو گیا کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں, ان کو نبی مان لیا اس نے, اللہ کو اپنا رب مان لیا, تو اب اللہ کے طرف سے جو کچھ بھی آئے گا وہ اس کے لیے حرف آخر ہوگا. تو اس میں کیا ہوگا پھر, اب جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اب وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ ماں باپ کہہ رہے ہیں, بلکہ کیونکہ اس کا رب کہہ رہا ہے, اس لیے وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. ماں باپ سے اف تک مت کہو, تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اف نہیں کرے گا بچہ ماں باپ سے, کیونکہ اس کا رب کہہ رہا ہے, جس کو اس نے اپنا رب مانا ہے, اس کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہے, اس کی طرف سے یہ تعلیم آئی ہے, تو اس لیے وہ ایسا کرے گا انشاءاللہ. تو الحمدللہ دین جو ہے, دینی تعلیم سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ آپ کا فائدہ ہی ہوگا. تو آپ اچھے مارکس بھی لے کے آئیے, اچھے کالجز میں ایڈمیشن بھی لیجئے, اچھے اسکولز میں بھی ایڈمیشن لیجئے, لیکن اگر آپ نے دین نہیں سکھایا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے سوال کرے گا, اور آپ آخرت کے اندر جو ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو دین کیوں نہیں سکھایا. آپ جواب گو رہیں گے. تو اس لیے میں ان سارے پیرنٹس سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اچھے جابز, اچھے مارکس کے ساتھ ساتھ دین ضرور سکھائیں اپنے بچوں کو. دین سکھائیں گے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے, دنیا میں بھی اور ایون آخرت میں بھی انشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہوا. بہت سے سوال آ رہے ہیں. بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں لیکن کئی بار والدین حجاب کرنے یا داڑھی رکھنے کو انکریج نہیں کرتے. جی ہاں, ایسا ہوتا ہے اکثر, اور بچوں کو جو ہے نماز کا تو حکم دیا جاتا ہے لیکن پھر فزیکل اپیرنس جو ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا. تو حجاب کرنے کے لیے یا داڑھی رکھنے کے لیے, اب داڑھی رکھتا ہے بچہ تو پھر کیا کہتے ہیں, ارے تمہاری شادی کیسے ہوگی, کون کرے گا پھر تم سے شادی, کون لڑکی تمہاری طرف دیکھے گی. اسی طرح حجاب کے بارے میں ہوتا ہے کہ اگر حجاب کرنے لگو گی تو تم دکھو گی نہیں, کون تمہیں پسند کرے گا, کیسے تمہاری شادی ہوگی. تو اس طرح کے جو ماں باپ ہیں ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ شادی ہوتا ہے بچوں کی, اور اس شادی
کو وہ اپنا نصب العین بنا لیتے ہیں، مقصد بنا لیتے ہیں. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو صرف نماز کی تربیت یا نماز کی تعلیم دے دیتے ہیں اور ان کے ہیبٹ میں آ جاتی ہے، عادت میں آ جاتی ہے نماز. تو جب کوئی چیز ہیبٹ میں آ جاتی ہے، عادت میں آ جاتی ہے، تو پھر وہ میکینیکل بھی ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اب وہ نہ تو وہ داڑھی رکھ رہا ہے، نہ تو وہ ایماندار ہے، نہ تو وہ حجاب کر رہی ہے لڑکی، یعنی اس کو پردے کا کچھ وہی نہیں ہے، اہتمام ہی نہیں ہے. تو اس لیے پردے کا اہتمام یا حجاب کے بارے میں، فزیکل اپیرنس کے بارے میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اندر سے تو اب مسلمان ہیں. ارے بھائی، اندر سے بھی مسلمان ہونا ہے اور باہر سے بھی مسلمان دکھنا ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں. یعنی آؤٹر اپیرنس بھی ضروری ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ انسائڈ اچھے انسان ہوں گے اور اچھے مسلمان ہوں گے، لیکن آؤٹر بھی آپ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، اپیرنس. تو اس لیے اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ حسنہ مان لیا تو پھر انشاءاللہ یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہوگی. کیونکہ بچے کی جو فطرت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی کو کاپی کرتا ہے، کسی نہ کسی کو امیٹیٹ کرتا ہے. تو امیٹیشن جو ہے یہ بچے کی فطرت میں ہے. تو اگر وہ کسی بھی فٹ بال سٹار کو دیکھا، اس نے کرکٹ سٹار کو دیکھا، کسی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ سٹار کو دیکھا، تو اب اس کی نقل کرتا ہے، اس کو امیٹیٹ کرتا ہے، اس کے جیسا دکھنا چاہتا ہے، اس کے جیسا بال بنانا چاہتا ہے، اس کے جیسا کھانا چاہتا ہے، اس کی طرح دکھنا چاہتا ہے، چلنا چاہتا ہے، پھرنا چاہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. تو اس لیے ہمیں صحیح رول ماڈلز بچوں کے سامنے رکھنا پڑیں گے. اگر ہم صحیح رول ماڈلز بچوں کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر بچے ان جیسے بننے کی کوشش کریں گے. تو کیا کرنا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سکھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل اپیرنس کے بارے میں بتانا، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے ان کے بارے میں، ان کی سٹوریز جو ہے وہ بھی بچوں کو سکھانا اور بتانا چاہیے. تو اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ حجاب، آؤٹر اپیرنس، داڑھی، یہ چیزیں، اور پھر سامنے بھی داڑھی رکھنا. اب آپ دیکھیے، کیونکہ جب آپ دیکھیں گے سارے مردوں کی داڑھی ہے آپ کے آس پاس جو ہے، تو پھر آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا. لیکن آپ دیکھیں گے سبھی کلین شیو ہیں تو آپ کے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہوگا. اسی طرح حجاب، اگر ماں آپ کی حجاب کر رہی ہے، آپ کے خاندان والے حجاب کر رہے ہیں، آپ کے یہاں برقع ایک عام کلچر ہے، تو آپ کے لیے اتنا آسان، اتنا مشکل نہیں ہوگا برقع پہننا یا حجاب کرنا یا اسکارف پہننا. تو اس لیے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ صرف وہ نماز ہی کا حکم نہ دیں، بلکہ اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو مکمل داخل ہونے سے مطلب ہے کہ ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کر آئے اس چیز کو تسلیم کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے اوپر چلنا، اس کو ماننا. تو یہ بہت ضروری ہے. اس میں پھر حجاب بھی آ جائے گا، اس میں داڑھی بھی آ جائے گی، اور ان ساری چیزوں کے جو فائدے ہیں وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے ماں باپ کو صرف نماز نہیں بلکہ اسلام مکمل سکھانا چاہیے، ورنہ بچہ جو ہے وہ مسلمان دکھ ہی نہیں رہا، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، حجاب ہی نہیں کر رہا، تو یہ تو بہت زیادہ جو ہے نقصان دہ بات ہو جائے گی، اور اس کا خمیازہ بھی اس کو بھگتنا پڑے گا بعد میں. تو اسلام صرف انسائیڈ نہیں بلکہ آؤٹ سائڈ بھی ضروری ہے. امید کرتا ہوں اس سوال کا جواب ہوا انشاءاللہ. کیا ہوم سکولنگ کر سکتے ہیں؟ عالم اور ٹیچر سے گھر میں بچوں کو پڑھا سکتے ہیں اگر اسلامک سکول نہ ہو تو؟ دیکھیے، ہوم سکولنگ جو ہے وہ یہ ویسٹرن کلچر، ویسٹرن کنٹریز میں یہ شروع ہوا، یہ ہوم سکولنگ کا کلچر. اور میرے ناحیے سے، یعنی میرا جو ویو ہے، یہ ہمارے انڈین انوائرمنٹ میں اتنا سکسیزفل نہیں ہے. ویسٹرن کلچر میں کیا ہوتا ہے، وہاں کے جو اسکول ہیں، وہاں کا جو ماحول ہے وہ بہت ہی خراب ہے، یعنی کہ انڈین اسکولز کے ماحول سے اور بھی بدتر ہے. تو وہاں پر مسلمان فیملیز نے کیا کیا، کیونکہ وہ لوگ کم تعداد میں ہوتے ہیں، تو وہ
جہاں پر رہتے ہیں اس جگہ پہ انہوں نے 8-10 پیرنٹس کو اکٹھا کیا, ان کے بچوں کو اکٹھا کیا, ان میں جو سب سے کوالیفائڈ ماں ہے یا باپ ہے اس کو پھر ٹائم دیا کہ آپ پڑھائیے بچوں کو. تو یہ ہوتی ہے ہوم اسکولنگ. کیونکہ باہر اگر اسکول میں جائے گا بچہ تو وہ پھر بگڑ جائے گا, اور وہ کیا سے کیا ہو سکتا ہے. تو اس ڈر کی وجہ سے یہ ہوم اسکولنگ مسلمانوں نے ویسٹرن کنٹریز میں شروع کی. تو وہاں پر یہ ٹھیک ہے, وہاں ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہندوستان کا ابھی ماحول پھر بھی ویسا نہیں ہوا ہے تو آپ اسکول کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ ایک سوشلائز کرنے کا بھی آپ کو موقع ملتا ہے. کمپٹیشن کا ایک دور ہوتا ہے, مارکس اچھے لانا, یہ ساری چیزیں. تو ٹیچر سے کیسے بات کرنا, کیسے جو ہے ڈسپلن مینٹین رکھنا, یونیفارمٹی سیکھتا ہے بچہ, سوشیبلٹی سیکھتا ہے بچہ. تو بہت سارے فائدے ہیں اسکول بھیجنے کے. تو اس لیے ابھی جب تک ہندوستانی اسکول کا ماحول ویسٹرن کنٹریز کے ماحول جیسا نہیں ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ سے دعا ہے کہ ایسا نہ ہو, تو انشاءاللہ آپ بچے کو گھر میں تعلیم دیجیے دینی, اور اگر آپ کے پاس اسلامک اسکولز نہیں بھی ہیں تو بھی آپ جو ہے یہاں کے اسکولز میں بھیج کر انہیں صحیح تربیت دے سکتے ہیں انشاءاللہ. اور میرا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ ویسٹرن کنٹریز میں جو ہے اپلیکیبل ہے, زیادہ مؤثر ہے, وہاں پر زیادہ اثردار ہے, زیادہ وہاں پہ اس کے فائدے ملتے ہیں. لیکن ہندوستانی ماحول کے اندر ابھی ایسا جو ہے, کیونکہ سارے اتنی فیملیز کو ایک ساتھ اکٹھا ہونا اور پھر ٹائم دینا بچوں کو سکھانا, تو یہ ساری چیزیں مطلب اتنی پریکٹیکل نہیں ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے میرا جو ویو ہے وہ یہی ہے کہ ہندوستانی ماحول میں ہوم اسکولنگ اتنی سکسیزفل نہیں ہے جتنا کہ ویسٹرن کنٹریز میں ہے, کیونکہ ابھی دونوں کنٹریز کے جو اسکولز کا ماحول ہے وہ برابر نہیں ہے. تو انشاءاللہ تھوڑا بہت نقصان ہے اس نان اسلامک اسکولز میں یہاں پر, لیکن اتنا نقصان نہیں ہے جتنا کہ ویسٹرن کنٹریز میں. اس لیے اسکول کے جو فائدے ہیں ہم اٹھا سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, اور گھر پہ بچوں کو جو ہے دینی تعلیم اور اچھائی برائی جو بھی ہے دین کے تعلق سے وہ سکھا سکتے ہیں. آپ کے اسکول کے بارے میں, اسلامک اسکول کے بارے میں بتائیے. الحمدللہ ہم نے الاسر اکیڈیمیا جو ہے وہ شروع کیا 2014 میں, اور 20 بچوں کے ساتھ میں شروع کیا تھا ہم نے, نرسری کنڈر گارڈن. اب جو ہے 6 کلاس تک اسکول آ گیا ہے ماشاءاللہ, 200 سے زائد بچے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. انشاءاللہ کوشش یہی ہے, اس اسکول کا جو مقصد ہے کہ بچہ جب اس اسکول سے فارغ ہو تو ایک ڈاکٹر انجینئر, مسلمان ڈاکٹر انجینئر کو جتنی دینی تعلیم ہونا چاہیے اتنی دینی تعلیم اس کو اسکول کے ذریعے مل جائے, کہ تاکہ وہ اپنے سارے فرائض انجام دے سکے. ہر جگہ جہاں بھی دین کے بارے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں اسے پتہ ہو جائیں, اگر وہ ڈاکٹر انجینئر لائر دنیا بھی کسی بھی فیلڈ میں بھی جاتا ہے. اور اگر اس کی دینی تعلیم اتنی ہو جائے کہ اگر وہ اسلامک اسٹڈیز کو بھی پرسیو کرنا چاہتا ہے, عالم بھی بننا چاہتا ہے, کسی یونیورسٹی میں بھی جانا چاہتا ہے, تو وہ جا سکے. اور اگر کوئی وہاں جاتا ہے دینی تعلیم لے کر, دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے, اگر وہ عالم بنتا ہے تو اس کے پاس دنیاوی اتنی تعلیم ہو جو جتنی منیمم ریکوائرڈ ہوتی ہے, تو وہ دنیاوی تعلیم بھی اس کے پاس ہو انشاءاللہ. تو الحمدللہ ہمارا جو اسکول ہے 2014 میں شروع ہوا. ہم عربی زبان بھی سکھاتے ہیں نرسری سے, اور بچوں کو جو ہے اسلامک اسٹڈیز کا ایک پورا سلیبس ہے, اس سلیبس کو ہم اس کے ذریعے مورلز سکھاتے ہیں بچوں کو, اچھائی برائی سکھاتے ہیں, دین کی تعلیم دیتے ہیں, اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا, قرآن مجید کو اچھے سے پڑھنا, ایون حفظ کا بھی نظام ہے الحمدللہ. اور میرے خود کے بچے بھی ہمارے ہی اسکول میں پڑھ رہے ہیں, میرے خود کے ہی اسکول میں پڑھ رہے ہیں. حالانکہ میری بچی نان اسلامک اسکولس میں جا رہی تھی جب ہم نے اسکول نہیں کھولا تھا, لیکن جب ہم نے اسکول کھول لیا تو ہم نے اپنی بچی کو باہر کا ماحول دیکھتے ہوئے ہم نے اسے 1 کلاس پیچھے کر کے اپنے اسکول میں ڈالا. تو الحمدللہ, لیکن جو ہے مشکل ہے دینی اسکول چلانا, آسان نہیں ہے, ٹف ہے. یہ کوئی پروفٹ میکنگ وینچر سوچ کے اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو مشکل ہو جائے گا. آپ جو ہے فی سبیل اللہ اس کو کریے, اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ اس میں پروفٹ دینا چاہے گا تو دے گا, ضرور دے گا. لیکن اس کو اس نیت سے شروع مت کیجیے
کیونکہ دینی اسکول کھولتے ہیں، اگر آپ اسلامک اسکول کھولتے ہیں تو اس کو دین پہ چلانے کے لیے اگر آپ پروفٹ کی نیت سے کھولیں گے تو پھر آپ کیا ہوگا، دین میں کمپرومائز کر جائیں گے. تو اس لیے آپ کو دین میں کمپرومائز نہیں کرنا انشاءاللہ. اور جو ہے اسکول چاہے آپ کا نقصان میں چلے، بند ہو جائے، لیکن دین میں کمپرومائز مت کیجیے انشاءاللہ. تو اس لیے اس نیت سے آپ کھولیے اسکول، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی اور آپ اس کو انشاءاللہ رن کر پائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ دنیاوی ناحیے سے بھی آپ کو فائدہ ہو، اللہ نے چاہا تو. لیکن عام طور پہ تو نقصان ہی ہے، کیونکہ آپ کو ایک عام اسکول کھولیں گے تو ایک ٹیچر پہ 45 بچے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دینی اسکول کھولیں گے تو آپ کو لڑکا لڑکیوں کو الگ کرنا پڑے گا اور 2 ٹیچر 2 کلاسز میں رکھنا پڑیں گے. کم سے کم گریڈ 1 سے تو کرنا ہی پڑے گا ایسا آپ کو. اسی طرح آپ کو قرآن کے استاد، عربی کے استاد بھی رکھنا پڑیں گے ایکسٹرا، ان کو بھی سیلری دینا پڑے گی. تو اگین لاس ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی نتائج جو ہیں وہ پروفٹ اللہ تعالیٰ اگر دینا چاہے گا تو آپ کو اس میں بھی پروفٹ دے گا، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن اس نیت سے اگر آپ پروفٹ کی نیت سے اگر آپ کھول رہے ہیں اور ایک طرح کا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو پھر جو ہے تھوڑا سا اگر آپ کو نقصان ہونے لگے گا تو پھر آپ سسٹین نہیں کر پائیں گے. تو سسٹینیبلٹی کے لیے آپ کی نیت سے ہی ہونا چاہیے انشاءاللہ. تو ہمارا جو اسکول ہے الحمدللہ 6 سال ہو گئے ہیں اس کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس اسکول کو ترقی دے اور ہمارے بچوں کو جو اس اسکول سے نکلیں انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے. آخر میں یہی کہوں گا کہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع ملا یہاں پر اپنی بات رکھنے کا، اور امید ہے کہ میں نے اپنے ٹاپک پہ جسٹس کیا ہوگا. بہت سی باتیں تھیں جو شیئر کرنا تھیں لیکن شاید میں شیئر نہیں کر پایا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو آنے والی جنریشن ہے، جو ہمارے ابھی نوجوان بچے ہیں نوجوان ہیں، وہ راہ راست پر رہیں، صحیح راستے پر رہیں. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ماں باپ کو اتنا دین کا علم ہو، اتنا دین کا شوق ہو، ذوق ہو کہ وہ اس چیز کو ٹرانسفارم یا ٹرانسفر کر سکیں اپنے آنے والی جنریشن میں، اور اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں، تاکہ ہماری آنے والی جنریشن دین سے جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو دین کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، یا دین کی اتنی امپورٹنس ہی نہیں ہو. تو جب تک ماں باپ کے اندر وہ امپورٹنس نہیں آئے گی، وہ اپنے آنے والی جنریشن میں، آنے والی نسل میں وہ چیز پیدا نہیں کر سکتے. تو اسی پر انشاءاللہ میں آج کا سیشن، سوال تو بہت ہیں ابھی آ بھی رہے ہیں، اور جو ہے وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم اسے اور سوال لے سکیں. تو جزاکم اللہ خیر. جو بھی میں جو آرگنائزرز ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اس آرگنائزیشن کا، ویسٹ بنگال کی، کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں بولنے کا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہدایت دے، توفیق دے دین پر چلنے کی، اور ہمارے دین کو آنے والی جنریشن کو پہنچانے کی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.